زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، شہیدوں کا لہو ہے جس سے اسلام کی تاریخ میں رنگ بھرا گیا ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں یہ شہادت جس کی ہمیں ذی الحج کا دوسرا عشرہ یاد دلاتا ہے، یہ انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے جتنے مسلمان شہید ہوتے تھے ان کو کفار شہید کیا کرتے تھے، انفرادی طور پہ کرتے یا میدان کارزار میں کرتے۔ یہ وہ پہلے شہید ہیں جنہیں مسلمانوں نے شہید کیا۔ یہ وہ شہید ہیں جو امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اور داماد بھی دوہرے داماد ہیں کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات خود بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ جس کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے نبی کی 2 دختریں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف عثمان کو حاصل ہے، وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ عثمان جو ہم زلف علی المرتضیٰ ہے، وہ عثمان کہ جو قرآن کا جامع ہے، وہ عثمان جو ناشر قرآن ہے، وہ عثمان جو کاتب قرآن ہے، اور وہ عثمان اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ہر ایک نے اپنی گواہی اپنی طرف سے دی کہ وہ شہید ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کا وفادار ہے، اس کے رسول کا وفادار ہے، لیکن عثمان کی گواہی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، جس کا ویسے ذکر نہیں کیا جاتا جس انداز سے اس کا ذکر ہونا چاہیے، جس کو اس انداز سے بیان نہیں کیا جاتا جس انداز سے ان کا حق ہے، کہ وہ شہادت ہے کہ جس میں اس عثمان کو جس نے زمین لے کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی، وہاں مسجد کے اندر جانے سے روک دیا، 40 دن تک مسجد میں جانے پہ پابندی لگا دی۔ وہ عثمان اگر ایک اشارہ کرتا تو صحابہ ان باغیوں کو قتل کر دیتے، لیکن عثمان کے سامنے نبی کا فرمان تھا، نبی کی بات تھی، نبی کا قول تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ چاہیں گے کہ تم اسے اتار دو، تم اسے نہ اتارنا۔ عثمان نے مدینے کے امن کی خاطر 40 دن کی بھوک کو برداشت کیا۔ وہ عثمان جو اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اونٹوں کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے صدقہ کر دیا کرتا تھا، آج اس عثمان کے لیے کھانے کو بند کر دیا گیا۔ وہ عثمان جو مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی کا کنواں لے کے وقف کر دیتا تھا، آج اس عثمان کے لیے پانی بھی بند کر دیا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پانی کا مشکیزہ لے کے جاتی ہیں تو اس مشکیزے کو نیزوں سے چھید کر دیے جاتے ہیں۔ امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو پانی کے مشکیزے دے کے بیچتے ہیں۔ یہ محاصرہ کرنے والے باغی یہ ان کی لاج رکھیں گے، ان کی حیا کریں گے، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے ان کی بھی حیا نہیں کی اور ان کے مشکیزوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا، اور ان کے مشکیزوں کو نیزوں سے چھید کر کے سارا پانی ضائع کر دیا۔ آپ عثمان کے مقام اور مرتبے پہ غور کیجئے۔ کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساقی آپ کو پلانے والے عباس تھے، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر عثمان محصور ہیں
اور بیچنے والے علی المرتضیٰ ہیں، اور پانی لے کر آنے والے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ بڑی دردناک آپ کی شہادت ہے کہ باغی آپ کے گھر کے اندر گھستے ہیں، ایک داڑھی کو نوچتا ہے، ایک لوہے کا راڑ سر میں مارتا ہے، پسلیاں توڑ دی گئیں، جس ہاتھ سے آپ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، لیکن عثمان نے پھر بھی شہادت کو ترجیح دی۔ عثمان نے پھر بھی اللہ کے نبی کے فرمان کا پاس رکھا۔ بدبخت نے آگے بڑھ کے جب آپ پہ وار کیا تو آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم پہ پڑے، جس کی یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، ان قریب اللہ انہیں پکڑے گا اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ عثمان کی یہ مظلومانہ شہادت تھی کہ اس کے بعد تاریخ میں مسلمانوں کا آپس میں قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوا کہ آج تک جو ختم نہیں ہو سکا۔ اس بات کی ضرورت ہے بالخصوص ائمہ کرام، خطباء کرام، وہ آپ کے فضائل بھی ضرور بیان کریں، لیکن جس دردناک انداز سے آپ کو شہید کیا گیا اس شہادت کا ضرور ذکر کیا کریں، اس شہادت کے تذکرے سے ہمارے ایمانوں کو جلا بخشا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے مرتے دم تک زندہ رکھیں۔